اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتي احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے، حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں بات مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں مومنوں سے حسد رکھتے ہیں اور ان کا مقصد مومنوں کو گمراہ کرنا ہے، لیکن اس کا وبال انہی پر لوٹے گا، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں کہ ان کے خلاف ایک خفیہ چال چلی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو؟ یعنی تم جانتے ہو کہ یہ آیات سچی ہیں اور تم ان کی حقیقت کو بھی جانتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ یعنی تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں تم انہیں چھپاتے ہو حالانکہ تم انہیں جانتے ہو اور سچ مانتے ہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں، جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی جس کے ساتھ انہوں نے کمزور لوگوں پر ان کے دین کے معاملے کو خلط ملط کرنا چاہا تھا۔
اور یہ کہ انہوں نے باہمی مشورے سے یہ بات طے کی کہ دن کے شروع کے حصے میں ایمان کا اظہار کر دیا کرو اور صبح کی نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ادا کر لیا کرو، اور جب دن کا آخری حصہ آئے تو اپنے دین کی طرف پلٹ جایا کرو، تاکہ جاہل لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے دین میں نقص و عیب کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی، لیکن مکر و فریب کی وجہ سے دن کے آخری حصے میں پھر کافر ہو گئے، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہیں کوئی خامی نظر آئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور پر یقین نہ کرنا، یعنی اپنے دین کے پیروں کے سوا اور کسی پر نہ مطمئن ہونا، اور نہ اپنے راز کو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرنا، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے مسلمانوں پر بھی ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ اسے تسلیم کر کے تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مومنوں کے دلوں کو اس مکمل ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے جسے اس نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن آیات، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ خواہ اے یہودیو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت و شان کو چھپا بھی لو جو تمہاری ان کتابوں میں موجود ہے، جو تمہارے سابقہ انبیاء سے منقول ہے، اور فرمان الہی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا جو چیز تم کو ملی ہے ویسے کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہارے اللہ کے روبرو تم پر حجت قائم کر سکیں گے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ورنہ وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں گے، بلکہ شدت ایمان کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں گے، یا وہ تمہارے اللہ کے روبرو تم پر حجت قائم کر سکیں گے۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے تمہارے ہی خلاف بطور دلیل پیش کریں گے، پھر تمہارے ہی خلاف حجت قائم ہو جائے گی، اور یہ حجت دنیا اور آخرت دونوں میں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی تمام امور صرف اور صرف اس کے تصرف اور اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے اور جس کو چاہے محروم کر دے، جس پر چاہے ایمان، علم اور مکمل فہم کے ساتھ احسان فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کی بصیرت و بصارت کو اندھا کر دے، اس کے دل اور کان پر مہر لگا دے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ ہر چیز میں اس کی حجت تامہ اور حکمت بالغہ کار فرما ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اس خاص فضل سے سرفراز فرمایا ہے کہ تمہارے نبی کو دیگر تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں بے حد و حساب اور بے پایاں فضل و شرف سے نوازا، اور سب سے زیادہ کامل اور اکمل دین و شریعت کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔